کرے کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن جواب ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن دوبارہ اپنے آپ کو اسی سچویشن میں لے کر آتے ہیں جہاں پہ پھر 4-5-6 سال کے بعد پھر یہ یہی سوال کر رہے ہوں گے کہ جناب مجھے کیوں نکالا. مجھے تو کبھی لگتا ہے شہباز شریف صاحب بھی ایک دن یہی سوال کر رہے ہوں گے کہ مجھے کیوں نکالا. وہ میر کا شعر ہے نا, میر بھی کیا سادہ ہیں, ہاں بیمار ہوئے جس کے سبب, تو وہ اسی وہی معاملہ ہے. اسی اتار کے لونڈے لپاڑے سے دعا لیتے. ایک تو آج آپ نے بڑا انقلابی سا جو ہے وہ اپنا ابتدائیہ بھی بیان کیا اور جو پروگرام کی بنیاد رکھی, تو وہ میں سوچ رہا تھا پروگرام چلنا ہے کہ بس اسی آپس کی گلاں کرنی ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ووٹ کاسٹ کرنا, ووٹ ڈالنا ایک معاملہ ہے اور ووٹ کو کاؤنٹ کرنا ایک معاملہ ہے. یہ پاکستان کی جمہوریت میں ایک بنیادی فالٹ ہے. جب تک یہ پاکستان کے سیاستدان اس میں کوئی شفافیت نہیں لے آتے تو پھر یہ اپنے اپنے بندوبست ہیں کہ جب آپ کی لائن سیٹ ہو جائے تو پھر آپ چپ ہیں, پھر آپ سب اچھا ماحول ہے, ادھر بیٹی وزیر اعلیٰ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی میں وہی بات کر رہا ہوں, وہی نظر آ رہا ہے, وہی ہے. لیکن میاں صاحب کا آج کا اگر آپ نے لب و لہجہ دیکھا ہو اور جو آپ نے پہلے پرانے چلائے ہیں اس میں تلخی زیادہ تھی. آج شکوہ تھا اسٹیبلشمنٹ سے, شکوہ نہیں میرا تھا, تو مجھے آج بڑی لوگوں عجیب سے شکوہ تھا. نہیں, مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ 9 سال کے بعد میاں نواز شریف یہ سوال کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے, وہاں جنید اکبر جو ہے خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. سلمان اکبر راجہ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے جی مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہر سیاستدان ہی وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا. تو نہیں, یہ کہتے رہیں گے. آپ نے جو اپنے جس ہنچ کا ذکر کیا ہے کہ کل کو شہباز شریف صاحب بھی یہ والی بات کر دیں, وہ بھی باتیں بڑی چل رہی مارکیٹ میں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا پہاڑا جب تک ٹھیک طریقے سے نہیں پڑے گی, پاکستان کی سیاسی جو قوتیں ہیں, ایک کوشش ہوئی تھی اور وہ کوشش بہت بھاری پڑی COD والی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو ظہور ہوا اس کو جس طرح سے پھر ٹریٹ کیا گیا, جس طرح سے لے کے چلا گیا, میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ایک تلخ تجربہ تھا, لیکن اس تجربے کو بھی میرا خیال ہے کہ اب اس کو بھی ہضم کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بیٹھ کے آپس میں ان کو چیزیں بیٹھ کے طے کرنی پڑیں گی. نہیں, آپ کے خیال میں آپس میں بیٹھنے دیا جائے گا اتنے آرام سے؟ نہیں, وہ کیا جی ٹھیک ہے جی بیٹھ کر لو جی, آپ راستہ نکالنا ہے نا. اب اب ویسے دیکھیں, اب میں جو بات کرنے جا رہا تھا آپ سے کہ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا سہیل براج صاحب سے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہر دفعہ یہ کیوں اس طرح کے تجربے کرتی رہتی ہے, تو یہ بعض کو آن گے. تو انہوں نے کہا کہ یار دنیا کی سب نے تگڑی اسٹیبلشمنٹ کیڑی ہے, میں کہا امریکہ دی. تو انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں آندی. میں نے کہا کہ فلاں سسٹم جمہوریت 300 سال. انہوں نے کہا نہیں, وہ اس کر کے نہیں آتی, اس وجہ سے نہیں آتی کیونکہ وہ نہیں آنا چاہتی. تو جب یہ نہیں آنا چاہیں گے تو نہیں آئیں گے. میں کہا کوئی نہیں سمجھا سکتا. انہوں نے کہا کوئی نہیں سمجھا سکتا. اچھا, یہ سسٹم اسی طرح. تو سر میں اس کو میں سن لیں بات. جی بولیے. بابر افتخار صاحب کی وہ مجھے پریس کانفرنس جو 14 اپریل 2022 کو انہوں نے کی تھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک GHQ میں ایک ہوا تھا سیمینار, اس میں جنرل باجوہ صاحب نے جو گفتگو کی تھی کہ ہم نے ادارہ جاتی سطح کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج سیاست میں نہیں الجھے گی. بابر افتخار صاحب نے ان سے کچھ عرصہ پہلے جو بات کی تھی جس کا میں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے یہ کہ پاکستان اب چل سکتا ہے تو آئین کے مطابق ہی چل سکتا ہے. تو ہم تو بس اسی کے اوپر ہی گزارا کر سکتے ہیں, ان وعدوں کے اوپر, اور اس کہ انہوں نے لرن کیا ہوگا. اس کے علاوہ میرے پاس تو دیکھیں میرا لیڈر کون ہے. میرا لیڈر ہے نواز شریف, میرا لیڈر ہے آصف علی زرداری, میرا لیڈر ہے عمران خان. تیسرا بندہ کوئی مجھے چوتھا بندہ آپ بتا دیں. ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ اتنی جیل اور یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد کہ میں پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہوں, اور کچھ پرانی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں. یہ رائے ثاقب صاحب, میں ویسے ہی سوچ رہا نواز شریف صاحب ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس کیمپینر ہے. میرے خیال میں آج کے پاکستانی سیاست کے منظرنامے کے اوپر اگر آپ اٹھا کے بڑے لیڈرز کو دیکھیں, از دا موسٹ ایکسپیرینس کیمپینر. میرے خیال میں ایون زرداری صاحب سے بھی زیادہ سینئر نواز شریف صاحب ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ تقریر کے اندر خود وہاں پہ کھڑے ہو کے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ بتاؤ کہ جنید اکبر کو کیوں نکالا, سلمان اکبر راجہ کو کیوں نکالا. یہ ہمارے بے شک اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے مخالف ہیں, لیکن انہوں نے کیمپیننگ کرنے دیں. یہاں پہ آپ کے چند دنوں کے بعد جو ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز آ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ روزانہ کے حوالے سے یہی خبر آ رہی ہے کہ جناب باقی سیاسی جماعتوں کو کیمپیننگ کرنے کی اجازت ہے, ایک سیاسی جماعت کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. انہوں نے میں کہا ایسا نہ ہوئے کہ چلو انہوں نے لے آنے
کیا مطلب کنوں لے آنا نواز شریف صاحب نے یہ سوچ کے نہ بات کہی ہو کہ وہ یہی کہہ دینا کہ چلو انہوں نے لینے رائے صاحب یہ اسی طرح الیکشنز ہوتے رہیں گے. بڑی آئیڈیل ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. نہیں آئیڈیل نہیں ہے یار, بڑی نارمل سی بات, کس نے کہا اتنی آئیڈیل ہے؟ ہاں اس کی بہت ساری ماضی کی مثالیں ہیں نا. میاں نواز شریف صاحب 8 فروری کو بھی آ کے کہہ رہے تھے کہ یار جس طرح کا الیکشن ہوا ہے رات کو, جس طرح آر او چینج ہوئے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بات پھر وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, پھر 18 پہ بھی چلے جائیں گے, پھر 13 پہ بھی جائیں گے, پھر ماضی میں جاتے جائیں گے. 2-3 گزارشات میں آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہوں گا. آج آپ نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب کے دوران کہیں پر بھی شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کی بات نہیں کی. کیا یہ 4 سال پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں تھی؟ کیا ان کا بھائی پرائم منسٹر نہیں تھا؟ کیا ان کی بیٹی 8 فروری کے بعد چیف منسٹر پنجاب نہیں ہے؟ ہی ڈڈ ناٹ مینشن ایٹ آل کوئی بھی پرفارمنس صوبے میں, مرکز میں, کہیں پر پیٹرول پرائسز, یہ وعدے بہت کیے انہوں نے, وعدے کیے ہیں نا کہ ایئرپورٹ بھی بڑا کر دیں گے, سڑکاں بھی بن جائیں گی, وعدے کیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے الیکشن سے پہلے آپ ہی نے شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا جس میں غالباً آپ نے پوچھا تھا کہ ایون فیلڈ والے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ آج کوثر کاظمی صاحب نے اس کا جواب دے دیا جس کا شہباز شریف صاحب بھی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ جن کی فیملی کے ساتھ وہ اپارٹمنٹ منسوب کیے جاتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا, اور کوثر کاظمی صاحب جن کی ایک صوبائی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ان کے وزیر مشیر ہیں, وہ جاتے نہیں, یو کے جاتے رہے جی, کورٹ میں وہ بھی جاتے رہے, کورٹ میں کور کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی جاتے رہے, انہی اپارٹمنٹس میں غالباً رہتے رہے ہوں گے, مجھے تو نہیں پتا. ان کا اپنا فلیٹ ہے, لیکن چلیں بھائی کے اپارٹمنٹ سے ان کی فیملی وہیں پہ رہتی تھی. تو شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ایون فیلڈ والے اپارٹمنٹ کس کے ہیں, کوثر صاحب کو پتا تھا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آج کے اس شو کے بعد یہ ایمبیگوٹی ختم پتا ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی, obviously پتا ہوتا ہے کہ ایدا کار ہے, اودی گڈی ہے, obviously پتا ہوتا ہے, obviously پتا ہوتا ہے. پھر جب اتنا کلوزڈ آپ کا نیٹڈ سسٹم ہو کہ جب آپ گورنمنٹ بھی اکٹھے بنا رہے ہیں, ایک ہی جماعت میں ہیں, اگر بڑا بھائی نہیں بن سکا پرائم منسٹر تو چھوٹا بن جائے. اچھا ویسے اب یہ سوال جو ہے جو دوسری جنریشن ہے نا, یہ میاں صاحب کی بھائیوں کے بعد جو دوسری جنریشن ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کو تو ہر بات پتا ہے. آپ یقین کریں کہ کس کے کتنے ایسٹس ہیں, کہاں پہ کون سے, ان کو سارا پتا ہے. یقین کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو اندر ہی خبر دے رہا ہوں, کرتا ہوں آپ کی ان کو ہر بات کا پتا ہے. بتایا جاتا ہے مریم نواز صاحب کو حمزہ شہباز کا پتا ہوگا, حمزہ شہباز کو مریم نواز کا سب پتا. کہ وہ مجھے یاد ہے کہ ثنا بچا صاحبہ والا دوبارہ کوئی انٹرویو نہ ہو جائے, ذکر کرتے ہیں اس بات, وہ ماضی کا ایک ثنا بچا صاحبہ والا دوبارہ کوئی ویسا انٹرویو نہ ہو جائے کہیں پہ, تو اب بتانا بھی پڑتا ہے کہ بھائی یہ ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہے, یہ بند ہو گیا, اس سے آگے نہیں چلنا. تو خیر اس پہ یہی بات کہ جس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں, گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے, بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ فارم 45 آپ ارینج کرنا, 47 دی میں کہانی پا جانا. اس کے بعد آج ہی منیف فاروق صاحب ہمارے کلیگ ہیں, آج ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس میں وہ فرما رہے تھے کہ جناب پیپلز پارٹی, جب گیلانی صاحب اور وہ سنجرانی صاحب والا الیکشن تھا سینٹ کا, جب سنجرانی صاحب جیت گئے تھے, تو اس پہ دلاور گروپ ایک مینشن کیا ہے منیف فاروق صاحب نے کہ کیسے انہوں نے پہلے ووٹ کیا سنجرانی صاحب کے لیے, اور بعد میں لیڈر آف اپوزیشن کے لیے گیلانی صاحب کو بھی اسی سینٹ کے گروپ نے یا سینیٹرز کے گروپ نے ووٹ کیا تھا. سو پیپلز پارٹی کے پاس وہ سہولت بھی موجود نہیں ہے جو وہ چاہ رہے ہیں. ہم نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو بات کی, آج علیمہ خان صاحبہ نے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, اور یہ بھی جمہوریت کا ایک حسن میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. ناظرین, اب آپ جانتے ہیں وفاقی بجٹ جو ہے وہ آنے والا, ڈیٹس ابھی جو ہے اس کی چینج ہو گئی, پہلے 5 تاریخ کو تھا, لیکن اب کہا جا رہا ہے یا 8 یا 10 یا 12 کو شاید آئے گا, اور ظاہری بات ہے اس کے بعد جو ہے صوبائی بجٹ جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اور اسی طرح خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی جو ہے وہ آنے والا ہے. سہیل آفریدی صاحب اس موقع کے اوپر جب گفتگو کرے تو علیمہ خان صاحب نے ایکچولی انہیں ٹوکا, اور ٹوک کے کیا گفتگو کی, ذرا سنیے گا. ذرا سہیل آفریدی صاحب, میں آپ کو کہوں گی, آپ کہیں ان کو, یہ انہوں نے یہاں پہنچا دی ہے بات عمران خان کی, آپ ملاقات تو چھوڑیں, آپ بجٹ کیوں پاس کریں, اس سے عمران خان سے ملاقات پہلے کریں. عمران خان نے پچھلے سال بھی کہا تھا میرے سے پہلے ڈسکس کرو پھر بجٹ کرو, میں دیکھنا چاہتا ہوں